وہ ایک فلسفہ ہے، ایک نفسیات ہے جو مختصراً ہم سب کو خود ہی ہم نے ایک بغیر پوچھے کیا سرائی سے ہر بچہ خود ہی بنا لیتا ہوتا ہے. سب سے آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، جو سب سے ضروری سوال ہم سب کو تنگ کرتا ہے ایک خاص عمر کے آنے کے بعد، تو اس سوال کے گرد پوری کی پوری آپ کی زندگی کا طواف ہو جاتا ہے کہ ادھر آئے ہی کیوں ہیں ہم. تو ہم تو ادھر بعد میں آئے نا، ہم تو ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام اور والدہ حوا علیہ السلام کی بدولت ادھر پہنچے. ہم تو پیدا ہی ادھر ہوئے. جیسے ہم پاکستانی ہیں، جو لوگ انڈیا سے پاکستان آئے تھے ہجرت کر کے، اصل میں مقصد تو ان کے پاس تھا نا. ہم تو پیدا ہی ادھر ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ پوچھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کیوں آئے تھے. اتنا ضروری، ہم تو پاکستانی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اسی اینگل سے سمجھایا جائے. تو اب وہ والا مقصد ہمارے بچوں میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمیں فکر ہے ہی نہیں اس بات کی کہ کیوں آنے کا جو سوال ہے وہ کتنا ضروری ہے. اور وہ آپ کا قصور نہیں ہے. خیر اب تو یونیورسٹی میں آپ کا ہی قصور ہے. اب ماں باپ کا قصور ہوتا ہے، بالغ عاقل کا قصور ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے ادھر آئے تھے یا پھر دھکیل دیے گئے تھے. تو نہیں، ہم کسی وجہ سے ادھر آئے تھے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کسی نے دھکیل کے تو ادھر نہیں بھیجا. ہم بائی چوائس اپنے بچے لٹرلی ذبح کروا کے ادھر آئے تھے. بیٹیاں، بیٹے، چھوٹے چھوٹے انفنٹس، جس طرح اسرائیل کی ابھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بالکل اس طرح کی ویڈیوز پاکستانیوں کی تھیں جب پاکستان کی موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. وہ صحیح موومنٹ ہے کہ غلط موومنٹ ہے، یہ سوال پوچھنا آپ کا پہلا کام ہے. وہ موومنٹ کیوں تھی، یہ اس کو سمجھنا آپ کا سب سے پہلا کام ہے. میں کیوں آپ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہوں، حالانکہ ویڈیوز، یہ پروگرام پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں اور ہر جگہ جاتی ہے. پاکستان از اے کلیم کہ ہم آدم علیہ السلام کا مقصد پورا کرنے لگے. پاکستان کا کلیم ہے، اور انڈونیشیا کا کلیم یہ نہیں ہے، بنگال کا کلیم یہ نہیں ہے، افغانستان کا کلیم یہ نہیں ہے، عرب میں کسی ملک کا یہ کلیم نہیں ہے. پاکستان کا یہ کلیم ہے. تو جب پاکستانی یہ سمجھ نہیں سکتا نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، زیادہ بڑی جو ہے نا بڑی غلطی ہے. اس کا نقصان زیادہ ہے. 25 کروڑ لوگ اگر یہ سمجھ جائیں، 1 کروڑ بھی سمجھ جائیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے تھے، تو یو مائٹ جسٹ بیکم دا پروپوننٹ ٹو دا بگر چینج. اور یہی مقصد ہے آدم کے بچوں کا، علیہ السلام کے بچوں کا، کہ ہم وہ والی اس کانٹریکٹ کے اوپر اپنے آپ کی تجدید کریں، جس کو جیسے میں اور آپ نے کبھی پاکستان کے موومنٹ کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا، مگر ہمارے دادا اور دادی کو لٹرلی ایک ایک آیوٹا پتہ تھا کہ کیوں موومنٹ کر رہے ہیں وہ. سو بالکل ایسے ہی آدم علیہ السلام اور حوا کو پتہ تھا کہ کیوں آ رہے ہیں ادھر. تو ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ 5 دفعہ بتایا، اور 5 دفعہ جہاں پہ بتایا ان سب کو اکٹھا کریں گے اور تب پڑھیں گے، ورنہ وہی ہوگا جو کہ زیادہ تر پاکستان کے لوگوں کو یہ بات غلط بتائی جاتی ہے. نعوذ باللہ نبی کے اوپر الزام لگاتے ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ نے سزا کے نیچے بھیج دیا. یہ آپ کو پاکستان میں ہر ممبر سے، یونیورسٹیز کے بھی اور مساجد کے بھی، یہ والی غلطی آپ کو سننے کو ملے گی. ذی شعور علماء کو دیکھیں، پوچھیں کہ قرآن پاک میں جب یہ پورا کا پورا واقعہ اپنی ایک ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ سب سے پہلے بتایا. اللہ تعالیٰ تو کمپلیکیشن میں نہیں ڈالتے اپنی مخلوق کو، سمپل کرتے ہیں کہ ہم نے آدم کو کیوں بنایا، ہم نے دنیا کی خلافت کے لیے بنایا، خلیفۃ الارض مقرر ہو گیا. باقی کی ساری مخلوقات جو ریاکشن دے رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، کیونکہ آنر بہت بڑا تھا. آنر کا مطلب ہے کام بہت بڑا تھا اور مقصد بہت بڑا تھا. اس کے پیچھے اس ٹائٹل کو لینے کے لیے 2 مخلوقات کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اس ٹائٹل کے لیے 2 اس وقت کی مخلوقات پوری طریقے سے اپنا زور لگا رہی تھیں. احادیث بالکل آسان طریقے سے سمجھا دیتی ہیں بارہ واقع. اور جو پارٹی جیت رہی تھی، دونوں پارٹیز کی لٹرلی لڑائیاں ہونی تھی، خون و خون ہوئے تھے، سارے جنگیں ہوتی تھیں کہ ہمیں یہ ٹائٹل چاہیے. اور جب وہ پارٹی جیت گئی، ایک پارٹی ان میں سے جیت گئی، اور اس نے یہ سمجھا، اس کے سردار نے، فرشتوں کی پارٹی تھی یاد رکھیے گا،
اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ناؤ وی ہیو ارنڈ اٹ. ارنڈ واٹ؟ یہ ہے سوال جو پوچھا ہے سر نے ابھی کہ وہ کیا مقصد تھا. جب اس نے کہا کہ میں نے ارن کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصول اللہ بتاتے ہیں, آنر اللہ کا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مخلوق بنائی ہے, اس کو یہ ٹائٹل دے رہے. کوئی لڑائی نہیں کی ہوئی, ابھی کوئی جنگ نہیں کی ہوئی, لٹرلی اس وقت تو کوئی علم بھی نہیں حاصل کیا. ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. اس وقت اس وجہ سے ابلیس نے یہ ریاکشن دیا کہ اس کو تو میں سجدہ نہیں کرتا, میں نے تو ارن کیا ہے سارا آنر. یہ سمجھ لیں, یہ میں اور آپ یہ ابلیسیت دکھاتے ہیں اپنے تمام تر تقدوں میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اصولوں کے اوپر بھی اللہ نعوذ باللہ اللہ ہمارے اصولوں پہ کار بند ہو جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے تو کچھ ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک سائیڈ نوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آنر میں نے اپنے اس مخلوق کو دینا. کیا آنر ہے؟ خلیفۃ الارض. اب جب آپ کو اس حدیث کے امبریلا کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دو مخلوقات کی آپس میں مسائل چل رہے تھے, جنوں اور فرشتوں کے, اور پہلا انسان تخلیق ہو گیا اب, اور انسان کو یہ ٹائٹل مل گیا ہے, تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے یہاں سے. ہم سب کو پتہ ہے, مسلمانوں کو پتہ ہے کہ فرشتے تمام سماوات میں ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے اس بات کا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارض کا مطلب یہ چھوٹا سا کرہ نہیں ہے. یہ خالی اس زمین کی انٹائٹلمنٹ نہیں ملی تھی آدم علیہ السلام کو, یہ حدیث یہاں سے صاف بتا دیتی. اور قرآن پاک خود بتاتا ہے سورۃ طلاق میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے 7 آسمان بنائے ہیں, جتنے بنائے ہیں, اسی مثال پہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں, ارض بھی بنائی ہے ہر آسمان میں. سو وہ جتنے بھی ٹیرسٹرل پلانٹس ہیں جس مرضی شیپ کے ہیں, وہ سارا کا سارا ارض کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. یہ صاف قرآن پاک کی آیت سے, احادیث کی روشنی سے, فرشتوں کی اپنی پریزنس سے یہ بات خود ہی پرزم پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سو اٹس اے ویری بگ ٹاسک جو آدم علیہ السلام کو ملی ہوئی ہمارے اوپر اس کرے میں. چونکہ ہم تو پیدا ہی اس کرے میں ہوں, آ کے اس کرے میں آ کے ہمارا ذہن چھوٹا سا یہ سوچتا ہے کہ تو ہماری تو لائف ہی ہے, ایٹماسفیئر کے اوپر جو جائیں گے تو ویکیوم ہے یا اسپیس ٹائم ہے, اور وی کین ناٹ بریتھ دیئر. ہمیں اس کا مطلب ہے ایک جیل ملی ہوئی ہے اور جیل کے اندر ہمیں ٹائم گزارنا. ادھر ہی شاید کوئی اخلاقیات کا معاملہ کرنا ہوگا, یا پھر جو بھی کرنا ہوگا ادھر معاشی معاشرتی انتظام یہاں پہ کرنا ہوگا, اخلاقی انتظام کرنا ہوگا, عدل کا انتظام کرنا ہوگا. تو یہ ہے آدم کا مقصد. ذہن یہاں تک تو آ جاتا ہے, مگر اگر پوری کی پوری سٹوری آپ سمجھ لیں, میں آپ کو ابھی بتا دوں, اگر میں یہ کسی فزکس کے برکلی کے یا اسٹینفورڈ کے پروفیسر کو یہ کہانی اس طریقے سے سناؤں, اس نے کہنا ہے آج میری دنیا کا سب سے امپورٹنٹ دن ہے. اگر میں کسی آکسفورڈ کے بایولوجسٹ کو یا میتھمیٹیشین کو, جان لینکس کو یہ کہانی سناؤں, وہ کہے گا آج میری لائف کا میری لائف بدل دی تو نے. اب تو دیکھ سائنس کی سپیڈ کیا ہوگی, پروگریس کی سپیڈ کیا ہوگی. مگر مسلمانوں کو یہ والی کہانی میں کم از کم 5000 دفعہ سنا چکا ہوں, اور ہر بندہ آ کے اس پتلی سی نالی میں گھس جاتا ہے کہ نہیں یہ والی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر تو اطلاق نہیں ہے کچھ, یا کوئی کہتا ہے میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لٹرلی اس وقت مسلمان مجھے کہتے ہیں میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے سر, آدم اگر کسی اور جنت میں بنے بھی تھے تو, ذوالقرنین اوپر گیا بھی تھا تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس کو میں انفیریئر سائیکالوجی بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو سپیریئر سائیکالوجی میں ایڈریس کر رہے ہیں کہ دیکھ پوری کائنات تجھے دی تھی میں نے, پوری کائنات تیرے تابع کر دی تھی, جہاں جہاں ارض ہے وہاں خلیفۃ الارض ہے, ایک خلیفۃ الارض. یہ تھا ابلیس کا آنر. وہ چھوٹی سی پلانٹ ارتھ کے پیچھے ابلیس آئے گا. یو تھنک دیٹس دا بگ فائٹ؟ دا ہول جیومیٹری آف دا یونیورس. سمجھیں اس کو کہ ہم نے ابھی خالی چاند پہ گئے ہیں, ہم تو ایٹماسفیئر چھوڑ دیا, چاند پہ پہنچ گئے. ہم نے تو ایٹماسفیئر تو خالی یہ لوہے کی مشین سے توڑ دیا ہے, لٹرلی فاسل فیول. زمین سے تیل نکالا, پیٹرول بنایا, لوہے کے ایک چھوٹے سے راکٹ میں ڈالا اور ایٹماسفیئر چھوڑ دیا ہم نے, جس کے لیے کوئی خاص تک و دوگ بھی نہیں کرنی پڑی ہمیں. Less than 100 years from when physics started, the concept of going out of the atmosphere to actually making it to the moon and now to Mars. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی کہا ہے کہ طاقت ہے تو اونٹ کے اوپر آ کے دیکھ, تجھے بتاؤں سلطان اصل میں کون ہے.
اور ہم واقعی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ مٹیریل سائنسز کی وجہ سے تابع ہم پیدا ہی اس میں ہوئے نا, ہم تو پانی میں پیدا ہوئے, فزکس کے, بایولوجی کے, دیز 5 senses are big jail. یہ جیل ہے ہماری, یہ 5 حصے جو ہیں ہماری, یہ جیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اور نبی علیہ السلام حدیث میں اس جیل کو توڑے ہیں, لٹرلی توڑے اس سلاخوں کو اور نکل باہر. میں نے پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کا پرسپیکٹو کلیئر ہے. اگر آکسفورڈ ہارورڈ کا فزکس کا پروفیسر ہماری یہ کہانی اس طریقے سے سن لے, اس نے تمام تر ڈیفینیشنز چینج کر دینی ہے, ناٹ آف بیسکس بٹ آف دی اپروچ. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں توریت کی صرف جینیسس کی کتاب میں تھیں, اور نیوٹن, آئزک نیوٹن, انہی کو ساری عمر پوچھتا رہا کہ ان کی وجہ سے میں یہ اتنا بڑا وسعت دیکھ رہا ہوں, میں کائنات کی وسعت. وہاں سے وہ لاز کی سکت نکال رہا تھا, اس کیپیبلٹی کو انہینس کر رہا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اللہ کو پہچانا. لٹرلی آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈز. ہمیں قرآن پاک 6,500 آیتوں کے اندر کائنات دکھا رہا ہے, مگر ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دینا کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے ادھر پہنچے. قرآن پاک میں یتوبو کا لفظ صاف ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے آدم اور حوا کو, انہوں نے واقعی وہاں پہ ہی یہ کلمات دہرائے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت توبہ قبول کر لی. یہ قرآن پاک کی آیتیں آپ سب کو پتہ ہے. جب اللہ خود کہہ رہے ہیں میں نے توبہ قبول کی, میں اور آپ یہاں پہ جتنے مرضی گناہ کے کہنا میں نے توبہ کر لی ہے, تو ہم یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. صرف اللہ خود جب بتائیں گے کہ میں نے قبول کر لی تب قبول ہوئی. تو قرآن میں تو اللہ نے بتا دیا میں نے آدم کی توبہ قبول کی. وہ اللہ کے پاس آ گئے, اللہ ان کے پاس آ گیا جب انہوں نے یہ کلمات دہرائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قولا اہبطوا, اللہ تعالیٰ نے شاف ہوا آپ نیچے اترو تم تینوں, آدم, حوا اور شیطان. صاف سمجھ آ گئی ادھر سے کہ دنیا میں تو نہیں تھا یہ سارا معاملہ, نیچے اترو. یہ ہے آپ کا دین جو پیک آف دا یونیورس کو سٹارٹنگ پوائنٹ لیتا ہے, عدن کو, کہ چھوٹا نہ سوچ لینا. تمہیں لاز بھی وہاں سے نکالنے ہیں, تھیوریز بھی وہاں سے نکالنی ہیں, پرنسپل اور پوسٹولیٹس بھی وہاں سے نکالنے ہیں. دا ریئل ایڈوینٹ آف ہیومن کائنڈ از دا ایکچوئل پروگرس. 1% بھی ون بھی ویری بگ نمبر ہم نے ہیومن کیپیبلٹی کو ایکسپلوئٹ نہیں کیا, اور کیا ہے تو فزکس اور میتھمیٹکس کے تھرو کیا ابھی تک ان دس ریلم. اور وہ اس چھوٹی سی سنگولر ہیون کانسیپٹ کے اوپر وہ فزکس چلا رہے ہیں ابھی تک.